ہیلو السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جس نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا پلیز میرا چینل سبسکرائب کر دیں۔ میں آپ کے لیے لائی ہوں وحشی کی اگلی کیس، جس میں اگلے دن سلمیٰ کی ساس سلمیٰ کو اپنے پاس بلاتی ہے اور اسے ضروری بات کرنے کو کہتی ہے، جس پر وہ کہتی ہے کہ میں مجید کے ساتھ تمہاری شادی کرنا چاہتی ہوں، جس پر وہ کہتی ہے کہ میں مجید کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی۔ میں کسی کے ساتھ پہلے تو میں کسی کے ساتھ ناپسندگی کے ساتھ زندگی گزار لی تھی، لیکن اب میں اپنی زندگی ناپسندگی میں نہیں گزار سکتی، جس پر اس کی ساس کہتی ہے کہ مجید نے کوئی شرط نہیں رکھی، جب وہ آئے گا ہم پوچھ لیں گے، جس پر سلمیٰ کہتی ہے کہ میں ساری زندگی آپ کی خدمت میں گزار دوں گی، جس پر اس کی ساس کہتی ہے کہ بچیوں کو باپ کی ضرورت ہے، لیکن سلمیٰ جو ہے وہ کہتی ہے کہ میں ماں بھی بن جاؤں گی اور باپ بھی، لیکن میں مجید کو اپنے بھائی کی نظر سے دیکھتی ہوں اور آپ اس کے لیے کسی اور کا دیکھ لیں، شاید اس کا بھلا ہو جائے۔ اس کے ساتھ جو ہے وہ مجید کی بہن مجید کو فون کرتی ہے، جس پر مجید سے شادی کے بارے میں پوچھتی ہے، اور مجید کہتا ہے کہ میں ڈرتا ہوں کہ کسی سوتیلی ماں کو عامر کے سر پر لا دوں، جس پر اس کی بہن کہتی ہے کہ اگر سوتیلی ماں اپنے گھر سے ہو تو پھر، جس پر مجید چونک جاتا ہے اور وہ سلمیٰ کے بارے میں بتاتی ہے، جس پر مجید کہتا ہے کہ وہ میری بہن ہے، میں اس کو بہن کی نظر سے دیکھتا ہوں، تم لوگوں کو ان سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی، جس پر وہ کہتی ہے کہ اماں نے بات کر دی ہوگی، جس پر وہ کہتا ہے کہ میں سلمیٰ بھابھی سے خود بات کروں گا۔ ادھر منیرہ کی بھابھی چادر سیٹ کر رہی ہوتی ہے کہ آصف اور اس کا کزن عاصم بیڈ پر اچھل کود کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آصف کا کزن باہر چلا جاتا ہے اور آصف ادھر ہی کھڑا رہتا ہے، جس پر اس کی ممانی اس کو ڈانٹنے لگ جاتی ہے اور اس کے کان پکڑ کر اس کو کھینچتی ہے اور اس کے منہ پر تھپڑ مارتی ہیں اور آصف کو باہر بھیج دیتی ہیں۔ ادھر مجید سلمیٰ کے گھر آتا ہے، جس پر وہ اماں کا پوچھتا ہے تو وہ مجید کہتا ہے کہ میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، جس پر وہ اماں سے پوچھتا ہے کہ اماں نے کوئی بات تو نہیں کی رشتے کے بارے میں، جس پر وہ بتاتی ہے کہ اماں نے آپ کے اور میرے رشتے کے بارے میں بات کی ہے، میں اس شادی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی، جس پر مجید کی رائے پوچھتی ہے تو مجید بھی انکار کر دیتے ہیں، اور سلمیٰ کہتی ہے کہ میرے دل میں آپ کے لیے بہت احترام ہے اور شکریہ ادا کرتی ہے کیونکہ مجید بھی اس شادی کے لیے راضی نہیں ہوتا۔ ادھر سلمیٰ بتاتی ہے میں نے نجیب کے سارے قرضے ادا کر دیے ہیں اور باقی بچی دکان اور گھر ہم جیسے تیسے گزارا کر لیں گے، اللہ مالک ہے، جس کو سن کر مجید حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ زندگی کے کسی موڑ پر اگر آپ کو میری ضرورت ہو تو بلا جھجک مجھے کہہ سکتے ہیں، اور وہ اماں سے ملنے چلا جاتا ہے۔ ادھر آصف ایک ٹرک کے پاس اپنی ممانی کی گئی ہر زیادتی کو یاد کرتے ہیں اور وہ یاد کرتے ہیں کہ کس طرح میری ممانی نے مجھ پر زیادتیاں کی اور میری ماں نے اس زیادتی پر کس طرح ریئیکٹ کیا۔ ادھر سلمیٰ کی ساس اپنی بیٹی شیدا کے گھر آتی ہے اور اس کا شوہر جو ہے وہ جب مجید سے بات کرنے کا کہتا ہے، جس پر وہ کہتا ہے کہ صورتحال آپ کے سامنے ہے، اور وہ منیرہ کی بات کرتی ہے، جس پر وہ کہتی ہے کہ منیرہ مجھے اچھی لگتی ہے، ہم اس کا رشتہ مجید کے لیے لے لیتے ہیں۔ ادھر شیدا اپنی سہیلی سردارہ سے کہتی ہے کہ میں منیرہ کا رشتہ لے کر آنا چاہتی ہوں، جس پر سردارہ کو وہ ساری بات بتاتی ہے، جس پر وہ عامر کی ایج پوچھتی ہے، وہ عامر کی ایج آصف کی ایج کا بتاتی ہے، اور شیدا سردارہ سے کہتی ہے کہ وہ دبئی سے کافی پیسہ کما کر آئے اور بڑی کوٹھی ہے، جس پر سردارہ سوچ میں پڑ جاتی ہے اور سردارہ کہتی ہے کہ میں اپنے ہسبینڈ کو راضی کر لوں گی۔ ادھر سردارہ رات کو اپنے شوہر کو مناتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، جس پر وہ منیرہ کے رشتے کی بات کرتی ہیں۔ یہ ساری باتیں منیرہ سن لیتی ہے اور اس کا بھائی کہتا ہے کہ میں اسے کچھ اچھا موقع دے کر اس سے بات کر لوں گا۔ اگلی صبح آصف کچن میں جاتا ہے تو کیلا کھانے کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے، جس پر اس کی ممانی آ جاتی ہے اور اس کو کیلا نہیں کھانے دیتی اور کہتی ہے کہ یہ عاصم کے لیے آئے ہیں، بھوکا کہیں گا، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ یہ منیرہ دیکھ رہی ہوتی ہے اور وہ آصف کو باہر نکال دیتی ہے اور خود کیلا کھانا شروع کر دیتی ہے۔ منیرہ اپنے بیٹے کو لے کر بیٹھ جاتی ہے۔ ادھر منیرہ کا بھائی منیرہ سے بات کرنے کے لیے اس کو کمرے سے باہر بلاتا ہے اور اس کے کہتا ہے کہ میں تم سے بہت ضروری بات کرنے والا ہوں، جس پر منیرہ کہتی ہے میں جانتی ہوں آپ کیا بات کرنا چاہتے ہیں، جس پر اس کا بھائی پوچھتا ہے تو پھر کیا سوچا تم نے؟
جس پر وہ کہتی ہے کہ میں شادی کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اس کا بھائی اس کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ تمہیں اس کے لیے ٹائم ہے، میں تمہیں دیتا ہوں، لیکن اچھا رشتہ ہے، تم کر لو، جس پر منیرہ انکار کر دیتی ہے اور وہ اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ ادھر صوبیہ اپنی ماں سے نیا ٹیبلٹ فون مانگتی ہے، جس پر اس کی ماں کہتی ہے میں نہیں لے کر دے سکتی، جس پر صوبیہ کہتی ہے آپ نہیں لے کر دے سکتی تو میں تایا ابو سے کہہ دوں گی۔ یہ شور سن کر اس کی دادی آ جاتی ہے۔ جب وہ وجہ پوچھتی ہے تو صوبیہ کہتی ہے کہ ماما مجھے خود ٹیبلٹ نہ لے کر دے رہی ہیں، نہ ہی تایا ابو سے لینے دے رہی ہیں، جس کو سن کر اس کی دادی کہتی ہے ٹیبلٹ کے لیے تیار تایا ابو کو کیوں کہنا، یہ لو پیسے بازار سے لے آؤ، جس پر صوبیہ کہتی ہے کہ اتنے پیسوں کا ٹیبلٹ نہیں آتا، اور صوبیہ کی ماں کہتی ہے کہ جاؤ یونیفارم بدل لو۔ صوبیہ کی ماں صوبیہ کو کہتی ہے کہ جو یہ مانگ رہی ہے وہ 10 کے اور 20 سے کم نہیں آنا، 20,000 سے کم نہیں آنا۔ ادھر شاکرا آ جاتی ہے اور کہتی ہے اپنی بہن منیرہ سے کہ تم نے شادی سے انکار کیوں کیا، اور وہ سمجھاتی ہے کہ اس کے گھر سے نکلنے کی یہ آخری امید ہے، اور منیرہ سے کہتی ہے کہ میں منیر کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتی کیونکہ میں منیر سے بہت پیار کرتی ہوں، جس پر شاکرا کہتی ہے کہ یہ رشتہ جائز ہے، لیکن منیرہ منع کر دیتی ہے اور وہ شاکرا کو ڈانٹ دیتی ہے۔ ادھر آصف اسکول سے واپس آ رہا ہوتا ہے کہ یہ فروٹ سیلر کے پاس سے ایک اسٹوڈنٹ اس کے آڑو اور دو جو ہے دو آڑو چرا کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ آصف یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ آڑو خود بھی چرا لیتا ہے، اور جب وہ بھاگنے لگتا ہے تو فروٹ سیلر اسے دیکھ لیتا ہے اور اسے پکڑ کر پرنسپل کے پاس لے جاتا ہے۔ ادھر منیرہ گھر کی صفائی کر رہی ہوتی ہے کہ منیرہ کے بھائی بھابھی اسے اچھی طرح صفائی کرنے کا کہتی ہے۔ اس کا بھائی اچانک آ جاتا ہے اور وہ منیرہ کو کہتا ہے کہ آصف کے اسکول سے فون آیا ہے، چلو میرے ساتھ۔ وہ منیرہ اپنے بھائی کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ ادھر سلمیٰ کی بھابھی اس کی ماں شیدہ سے رشتے کے بارے میں پوچھتی ہے، جس پر شیدہ کہتی ہے میں نے بات کر لی ہے، اور شیدہ کہتی ہے کہ صوبیہ میرے گھر آنے کے لیے تیار ہے، جس پر اس کی ماں کہتی ہے تم پہلے گھر سمینہ جیسا کر لو، اس کی بہت بڑی ڈیمانڈ ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں کر لوں گی، وہ تو آ جائے۔ ادھر آصف کی ماں کو پرنسپل کہتا ہے کہ آصف نے چوری کی ہے۔ آصف کا ماموں پرنسپل سے کہتا ہے کہ ہم اسے سمجھائیں گے، لیکن پرنسپل کہتا ہے کہ ہم اس کا نام خارج کرنا چاہتے ہیں، لیکن بہت منت سماجت سے پرنسپل مان جاتے ہیں، اور جب اس کی ماں یہ وجہ پوچھتی ہے تو وہ اپنی وجہ بھوک بتاتا ہے، اور اس کا ماموں اسے سمجھاتا ہے کہ تم جو ہے پوچھ کر لے لینی چاہیے تھی۔ ادھر صوبیہ اور اس کی بہن پڑھ رہی ہوتی ہے کہ طاہر آتا ہے اور صوبیہ کو اپنے ساتھ کوئی چیز لے کے دکھانے کے لیے لے جاتا ہے۔ ادھر آصف سویا ہوتا ہے اور اس کی ماں اس کے پاس بیٹھتی ہے اور رو رہی ہوتی ہے اور دعائیں مانگتی ہے کہ میں تمہارے لیے ایسا کیا کروں کہ تم سدھر جاؤ۔ ادھر طاہر صوبیہ کو اپنا لیپ ٹاپ دکھاتا ہے، جس پر صوبیہ کو کہتا ہے کہ جیسے مرضی تم استعمال کر سکتی ہو، جس پر صوبیہ کہتی ہے کہ آپا اور رما مجھے بار بار نہیں آنے دے سکتی، جس پر صوبیہ کو طاہر کہتی ہے کہ میں بھی تمہارے جیسا لیپ ٹاپ لوں گی، لیکن طاہر اسے سمجھاتا ہے کہ تم اپنی امی کو اس کے لیے تنگ نہیں کرو گے، لیکن صوبیہ یہ ضد کر کے اٹھ جاتی ہے کہ وہ بھی ایک اچھا ٹیبلٹ لے گی۔ ادھر شیدہ منیرہ سے کہتی ہے کہ میں نے تمہارے فیصلے کے بعد تمہیں سمجھانے کے لیے آئی ہوں، جس پر منیرہ کو سمجھاتی ہے اور منیرہ سوچ میں پڑ جاتی ہے، اور ادھر صوبیہ اپنی ماں کے پاس آتی ہے اور روتی ہے، جس پر اس کی ماں رونے کی وجہ پوچھتی ہے تو صوبیہ طاہر کے آنے والے لیپ ٹاپ کے بارے میں بتاتی ہے، اور صوبیہ کہتی ہے کہ آپ وعدہ کریں مجھے بھی لے کر دیں گے، لیکن اس کی ماں انکار کر دیتی ہے، اور صوبیہ وہاں سے منہ بنا کر اٹھ کر چلی جاتی ہے۔ ادھر آصف کے ماموں آتا ہے، رات کو اپنے بچے جو ہے وہ اپنے باپ کے ساتھ لبٹ جاتے ہیں۔ آصف یہ دیکھ کر کھڑا ہوتا ہے کہ اس کو بھی کوئی گلے لگائے گا، لیکن وہ سب اندر چلے جاتے ہیں، وہ ہاتھ پھیلاتا ہی رہ جاتا ہے۔ منیرہ یہ سب دیکھ رہی ہوتی ہے اور اس کو شیدہ کی باتیں یاد آتی ہے، اور آصف کو دیکھ کر اس کی ماں آصف کو گلے لگا لیتی ہے۔ منیرہ اپنی بھابھی اور بھائی کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ میں شادی کے لیے راضی ہوں۔ یہ سن کر سردارہ خوش ہو جاتی ہے اور شیدہ کو بتانے چلی جاتی ہے۔ ادھر شیدہ اپنی ماں کے ساتھ مل کر جمعے کا ٹائم مقرر کر لیتی ہے اور شیدہ کی ماں مجید سے بات کرنے کا کہتی ہے۔ اگلی صبح شیدہ مجید کے پاس آ جاتی ہے اور مجید کہتا ہے کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے ان سے، بس شادی کا جوڑا، وہ بھی ہمارے ہاتھ سے جائے گا۔ ادھر شاکرا شادی کا جوڑا اور کچھ زیور لے کر آتی ہے، جس پر منیرہ روتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے یہ قدم کبھی نہ اٹھانا پڑتا اگر ان گھر والوں کا سلوک میرے بچے کے ساتھ اچھا ہوتا۔ شاکرا اسے سمجھاتی ہے کہ اللہ بہت کرم کرے گا۔
جس پر شاکرہ رونے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر اس کے ساتھ کوئی بھی زیادتی ہوئی تو میں خود کو معاف نہیں کر پاؤں گی۔ کیا مل پائے گا آصف کو باپ جیسا پیار؟ کیا اس کو سب ازائشیں اس کی پوری ہوں گی؟ دیکھتے رہیے میرے چینل میں، آپ کو مزید اپڈیٹ کرتی رہوں گی۔ شکریہ۔